السلام علیکم دوستوں. تو آج کی ویڈیو پھر شروع کر لیتے ہیں اور باقی جو ہم نے کرا تھا اب اس کے حوالے سے ہمیں دوسرا سیشن شروع ہو جاتا. اچھا, ہم نے یہ پڑھا تھا کہ فرعون کے دربار میں جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگر ہار جاتے ہیں اور پھر وہ اس کے بعد فرعون ان کے لیے سزا تجویز کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا خلافی طرف سے, یعنی کہ ایک ہاتھ ادھر کا تو ایک ٹانگ ادھر کی, نہ چل سکو نہ اٹھ سکو. اور اس نے ایک سزا تجویز ان کو بتاتا ہے کہ میں کیا کروں گا, میں البتہ تمہیں ضرور سولی پر لٹکاؤں گا, اجمعین سب کو, پوری جماعت کو جو جادوگروں کی ہے. اب یہ جادوگر تعداد میں کتنے اللہ بہتر جانتا ہے, کیونکہ یہ ایک طرح سے جماعت میں کھڑے ہوئے ہیں. سمجھ رہے آپ میری بات؟ اجمعین ہے. تو اب یہ ان کو فرعون کہتا ہے کہ میں تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا خلافی طرف سے, اور ولا وسلیبنکم, صحیح نا, یہ اس طرح تھوڑا سا ہے, وسلیبنکم. اب ان کو وہ کہہ رہا ہے میں سلیب پہ تمہیں ٹانگ دوں گا, سولی پر چڑھا دوں گا پوری جماعت کو, کہ جو بھی یہ جماعت کھڑی ہے اور یہ جو یہاں پر ایک طریقے کی انہوں نے اپنا سرنڈر کر دیا ہے, تو میں اس پوری جماعت کو سولی پر چڑھا دوں گا. اب اس بات کی سزا کے جواب میں وہ بہت زیادہ سننے کے بعد, فرعون کے بہت زیادہ غصے کو دیکھنے کے بعد, پھر وہ کہتے ہیں قالو لغیر انا. اب وہ کہتے ہیں کالو. اب اس کا مطلب ہوتا ہے, کالو میں کیا ہوتا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں بہت سارے, کالا میں ایک کہہ رہا ہے, اس میں موسیٰ بھی کبھی کہہ رہے ہیں اور کبھی اللہ کا بھی اس میں کہنے کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے کہو وہ بھی کالا ہے, اور ڈائریکٹ موسیٰ بھی کہہ رہے ہیں وہ بھی کالا ہے, اور کالو میں بھی ہو سکتا ہے کہ کالو کہو. اب یہ کہہ رہے ہیں کالو لغیرہ. اب یہ کالو لغیرہ کا مطلب کہ یہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا. اب انہوں نے مل کر کہا انا کیا کہا کہ اب یہ کہہ رہے ہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے, لغیرہ. اب وہ کہہ رہے ہیں ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے, سب کہہ رہے ہیں مل کے. کون؟ یہ سامنے جو جادوگر جنہوں نے سرنڈر کر دیا, صحیح ہے. اب انہوں نے سرنڈر کر دیا, پھر کہہ رہے ہیں انا کے بعد کہہ رہا ہے بے شک ہم ربنا منقلبون. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. اب ان کو یہ بات یہاں پتہ چلتی ہے کہ ہمیں رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے, یعنی کہ یہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ ہم موت کے بھی قائل ہیں کہ اگر ہم مر جائیں گے تو اپنے رب کی طرف لوٹ کے جائیں گے. تو یہاں پر انہوں نے یہ بات مان لی اور کہہ رہے ہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ یہاں پہ اگر تم مار بھی دو گے تو ویسے بھی ہمیں تو مرنا ہی ہے, بعد میں بھی مریں گے جب موت آئے گی. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انا الی ربنا منقلبون. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم تو لوٹنے والے ہیں اپنے رب کی طرف. پھر آگے لکھا انا, بلا شبہ ہم, نت اما. اب یہ لفظ کیا ہے بھائی؟ بلا شبہ کے بعد امید رکھتے ہیں. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اب امید رکھتے ہیں انا نت اما ان یغفرا, کہ ہمیں بخش دیا جائے, وہ بخش دے گا ہمیں. نتما کرتے ہیں, ان کو ایک امید جاگی ہے یہاں پر, ان کو ایک امید جاگی. حالانکہ اتنی خطرناک سزا ہے یہ سلیب پہ ٹانگنے کی کہ اس کے اندر بندہ سورج کے سامنے ٹنگا رہتا ہے کہ جب تک موت نہیں آ جائے 2 سے 3 دن, اس کے بعد وہ اتار لیا جاتا ہے. اور یہ ہے کہ بڑی خالی سزا ہے. پھر کالو لغیرہ نے کہا ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے. ان سب نے مل کر کہا انا بے شک الی ربنا منقلبون, ہمارا رب ہمیں بخش دے گا. اب ان کو وہ بخش دے گا. فرعون ان کو ایک گناہگار سمجھ رہا ہے اور اس حوالے سے رب انہیں بخشے گا. سمجھ رہے میری بات؟ پھر انا, پھر آگے چل رہے کہ یغفرون کرنے کے بعد پھر انہوں نے جب یہ بات یہاں کہہ دی, پھر انا کے بعد ہمیں بلا شبہ نتمعو وہی بات امید رکھتے ہیں, یغفرو لنا ربنا خطایا, ہماری خطاؤں کو بخش دے گا. اب ایک تو یہ کہہ رہے ہیں منقلبون, ہم رب کی طرف لوٹنے والے ہیں, اور پھر لوٹنے کے بعد یہ ہمیں ہماری خطاؤں کو یغفر کر دیں گے, بخش دیں گے. اس کے بعد انہوں نے یہ کہا, خطائیں معاف کرنے کے بعد ہمارے لیے ہمارا رب خطائیں, خطانا, یہ جو نا خطاینا, صحیح ہے, ہماری خطائیں. اس لیے اب کہتے ہیں ان کننا, اس لیے کہ ہم ہی ہیں, ان کننا اول المومنین, ایمان لانے والے.
اب سزا کی بات جیسے ہی اس نے کہا کہ میں تمہیں سلیب پہ ٹانگ دوں گا، تو اس کے بعد انہوں نے یہ پوری بات، جماعت جو کھڑی ہوئی تھی جو وہاں پر تھی، اس نے یہ بات کہی سب کے سب نے کہ قالوا لغیر، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے کہ انا لربنا، ہم اس بات کی ہمیں پرواہ نہیں ہے کہ تو ہمیں مار دے گا، تو ہم تو ویسے ہی لوٹنے والے اپنے رب کی طرف. کہہ رہے انا نتمع. اب یہاں پر یہ لفظ آ رہا ہے کہ اس لفظ کا مطلب کیا ہوگا؟ نتمع امید ہے ان کو. اب ان کو امید ہے، اس بات کا یقین نہیں ہے نا. نتمع کہہ رہے ان نتمع ان یغفر لنا ربنا خطایا، ہمیں اس بات کی امید ہے کہ ہمارا رب ہماری خطائیں معاف کر دے گا. اب اس بات کا ان کو یقین نہیں ہے، صرف امید ہے. اب کس سے یہ سلیب پہ ٹانگنے کی بات ہوئی، پوری جماعت سامنے کھڑی ہے. پھر انہوں نے کہا ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے، انا علی ربنا منقلبون، ہم تو اس بات کی پرواہ نہیں کرتے اگر ہمارے الٹی طرف سے ہاتھ پیر بھی کاٹ دیے. وہ ہاتھ پیر کاٹنے کی بات کر رہا. ادئی، یہ دیکھیں ایدیاکم و ارجلاکم، دیکھ رہے ہیں آپ، الٹی سیدھی طرف سے ہاتھ پیر کاٹ دے گا، نہ اٹھ سکے نہ چل سکے. تو انہوں نے کہا اس کی پرواہ نہیں ہے، ہم بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. انہوں نے اپنے لوٹنے کے اوپر اپنا یقین ظاہر کرا، انا بے شک. اور پھر دوسرے انا کے اندر کہہ رہے ہیں نتمع، بے شک ہمیں امید ہے. امید ان کو امید پہ یقین ہے کہ امید ہے، لیکن ان کو کنفرم نہیں ہے. این یغفر لنا ربنا خطائے، کہ وہ ہماری خطائیں معاف کرے گا یا نہیں کرے گا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہمیں امید ہے ہماری خطائیں معاف کر دے گا. اس طریقے کی بات ہے. ان کننا، اب یہ آگے بات جب چلتی ہے ان کننا، اس لیے کہ ہم ہی ہیں اول المؤمنین. ان کو امید کس چیز پہ؟ نتمع کس چیز پہ؟ کہ پہلے ایمان ہم لے آئے ہیں، اس وجہ سے ہماری خطائیں معاف کر دے گا. بس اس بات کی ان کو امید ہے. آپ سمجھ گئے میری بات؟ تو یہ نتمع کو دیکھنا ہے. پھر یہ وسلیبنکم کو دیکھنا ہے. پھر یہ اجمعین بھی لکھا ہوا ہے، صحیح ہے. اس کے بعد یہ منقلبون ہے، لوٹنے والے ہیں. پھر ان کو امید ہے معافی کی، غلطیوں کی، اس لیے کہ ان نکنہ کے وہ پہلے ایمان لانے والے ہیں. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اب ان کو ایک امید ہے. اب اس امید کو یقین میں بدلنے کی نوبت کیسے آئے گی؟ وہ موسیٰ سے آئے گی. اب آگے چلتے. اب وہ موسیٰ جب آگے سلسلہ شروع کریں گے تو پھر یقین میں بدل جائے گی بات. تو کہتے ہیں آگے چلیں. اور اوحینا، ہم نے وحی کی، الی موسیٰ. اب یہ موسیٰ پہ وحی ہو رہی ہے، موسیٰ کی طرف وحی کی. ان اسری بعبادی، اب ان کو وحی کی کہ اب یہ بات یہاں سے ہٹ گئی، جادوگروں کی جماعت سے ہٹ گئی. اب یہ وحی کس سلسلے میں ہو رہی؟ کوئی اور معاملہ شروع ہو گیا. اب یہ اپنی امید پر قائم ہے، ان کی خطائیں معاف ہو جائے گی. ان کا قصہ یہیں پر ختم ہو گیا ہے. پہلے ایمان لانے والے، ان کو یہ لقب مل گیا، پہلے ایمان لانے. اب اس کے عوض یہ ایک امید پر اللہ سے اپنی خطائیں معاف کرنے کو کہہ رہے ہیں. یہ جو اللہ کی طرف لوٹیں گے تو پھر یہ آگئی بات سمجھ میں. اب آگے چلتے. اوحینا الی موسیٰ، اب موسیٰ کی طرف ہم نے وحی کی، اوحینا وحی کی. ان اسری. تو اب یہاں پر انہوں نے وحی کی یہ کہ ان اسری بی عبادی، تو لے جا، تو نکال لے جا میرے بندے. ان اسرا، تو نکال لے جا، بی عبادی میرے بندے، انکم متبعون. اب متبعون کا لفظ ہے، انکم بے شک. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں، اللہ میاں بتا رہے ہیں، انہوں نے ایک وحی کی کہ بھئی ان بندوں کو نکال لے جا. یہ جو میرے بندے ہیں جس کے لیے تو نے فرعون سے بات کی ہے، یہ معاملہ ختم ہو گیا. نتمع، منقلبون، یغفر، صحیح ہے، خطاینا. اب یہ ان کا اور اللہ کا معاملہ، ان کو یہ خاص موقع مل گیا. اب اس موقع کے بعد سے اللہ سے جو بھی مانگیں گے ان کو ملے گا. اب کیا یہ جادوگر اس جماعت میں شامل ہو گئے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نکال کے لے جانے کی بات کر رہا ہے؟ پاسبل ہے ان میں سے کوئی ایک ہو، یا سارے کے سارے اس جماعت میں ہوں بھیس بدل کے، کوئی اس کا پتہ نہیں ہے اس بات کا. اب جب اللہ نے وحی کی موسیٰ کو کہ ان کو تو یہاں سے لے کے چلا جا میرے بندوں کو، اللہ نے حکم دیا کہ صرف میرے بندوں کو ہی لے کے جانا. یہاں پر کون ہے؟ جو میرے بندے ہیں، یعنی وہی قوم شاید بنی اسرائیل کی، صرف بنی اسرائیل کو ہی لے جایا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اجازت کسی کو نہیں ہے. اب بنی اسرائیل کے اندر کوئی اسرائیلی جادوگر موجود ہے، اس بات کی یہاں کوئی دلیل بھی نہیں ہے. آگے چلتے ہیں. انکم متبعون. اب یہ بھی بات بتا دی جائے کہ بھئی یہ کام جب تم کرو گے، جب تم ان کو یہاں سے لے کے نکل جاؤ گے، تو یہ شک تم لوگوں کا پیچھا کیا جائے گا.
کم میں سب کا سب جو بھی اس میں شامل ہے تمہارا پیچھا کیا جائے گا. فارسلا اب کیا ہوگا؟ پھر بھیجے. اب اس کے بعد پھر بھیجے. فارسلا ویسا ہی ہوا جیسا بتایا تھا. اب یہ فیوچر بتایا جا رہا ہے. اب اللہ کو پہلے سے یہ بات پتہ ہے کہ تمہارا پیچھا کیا جائے گا جیسے ہی تم نکلو گے. تو اللہ تو یہاں پہلے سے فیوچر جانتے ہیں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن صرف اسرائیل کا فیوچر بتایا جا رہا ہے اور کسی کا فیوچر نہیں بتایا جا رہا، چاہے کسی کو کتنی بھی امید ہو. آپ دیکھ رہے ہیں یہ نہیں بتایا گیا. اب جیسے جادوگروں نے امید کی کہ ہمیں لوٹنا رب کی طرف سے ہمیں معاف کر دے گا تو فوراً آ جاتا کہ ہاں بھائی تمہیں معاف کر دیا جائے گا. اس بات پہ نہیں معاف کیا. یہاں پر ان کو صرف امید ہی لے کے کھڑے وہ. صحیح ہے، امید ہے جس میں یقین نہیں ہے. اب جب یقین نہیں ہے تو صرف امید ہے. تو آگے چلتے. لیکن اسرائیل کے بارے میں پہلے سے بتا دیا کہ پیچھا کیے جاؤ گے پہلے سے. یعنی اسرائیل کا کیس ہی الگ ہے. جو عبادی ان کا ان کے لیے بات لفظ آ رہا ہے بھی عبادی میرے بندے. اور وہ کون ہے؟ نتمہ امید والے اول مومنین، وہ پہلے ایمان لانے والے. تو ان کا بھی ایک مرتبہ ہے، ان کا بھی ایک مرتبہ ہے. صحیح ہے. انکم متبعون، اب تم پیچھا کیے جاؤ گے. اب اس کے بعد بات چل رہی ہے فارسلہ. فارسلہ کی بات چل. پھر بھیجے. کس نے بھیجے؟ فرعون. فرعون فی المدائنی، فی المدائنی. اب یہ فرعون نے بھیجے بھائی شہروں میں حاشرین. اب یہ مدائنی بھیجے شہروں میں اکٹھا کرنے والے. انا ہاؤلا، یہ کہ ہن ہاؤلا. اب یہ بات ہے کہ یہ کہ بلا شبہ یہ لوگ البتہ ایک جماعت ہیں تھوڑی سی. اب یہ شہروں میں لوگوں کو اطلاع کر دی بے شک بھائی ہاؤلا لشرذی ماتون، لشرذی ماتون. اب البتہ ایک جماعت ہے لشرذی، البتہ ایک جماعت ہے قلیل، تھوڑی سی، قلیل قلیل میں یاد، قلیل وقت، تھوڑی سی ایک جماعت ہے ہاؤلا. اب یہ ہاؤلا کے ذریعے یہ لوگ ہیں ہاؤلا، یہ لوگ کو کہتے ہیں. انا بے شک. اب وَإِنَّهُمْ لَنَا، اب آگے اس بات پر اللہ کو اس بات پہ شدید غصہ آ رہا ہے کہ وہ ان کا پیچھا کرنے کے لیے تیاریاں کر رہا ہے اور لوگوں کو آگاہ کر رہا ہے. تو اس بات پہ کیا ہوا؟ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِدُونَ یا لَغَائِزُونَ کر دے آپ. صحیح ہے. اب اللہ میاں کہہ رہے ہیں کہ وَإِنَّهُمْ بے شک لنا ہمیں، لنا ہمیں، وَإِنَّهُمْ بلا شبہ، اور وا مطلب وہ بلا شبہ ہمیں، لغائزون غصہ دلانے والے ہیں. اب اللہ کو یہاں پر غصہ آ رہا ہے. کس پہ غصہ آ رہا ہے؟ موسیٰ پر. ابھی موسیٰ بات کر رہے تھے کہ میں سلیب چڑھا دوں گا، اور اب وہ خود اللہ کے غصے میں آ رہے ہیں. لغائزون وَإِنَّ لَجَمِيعٌ خَاذِرُونَ. اب آگے بات چل رہی ہے وَإِنَّهُمْ غازیون، پھر بلا شبہ ہم لَجَمِيعٌ حاضرون کر دیں گے. دیکھ رہے آپ حاضرون. اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ اور ہم بلا شبہ البتہ خطرہ کر رکھنے والے ہیں. اب اللہ میاں کہہ رہے کہ ہمارے پاس بھی، ہم بھی خطرہ ہیں. اگر یہ تمہارے لیے خطرہ بن رہا ہے تو ہم بھی تمہارے لیے، ان کے لیے خطرہ ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ اگر یہ خطرہ بن کے آپ کا پیچھا کرنے کی کوشش کریں گے تو وَإِنَّهُمْ لَجَمِيعٌ، البتہ ہم، حاضرون ہم خطرہ رکھنے والے ہیں. اب یہ خطرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کرا ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ حاضرون ہم خطرہ رکھنے والے، یعنی ہم بھی خطرناک ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ جیسا وہ ہے. تو بات آپ یہاں دیکھ لیجئے. اب اس کے بعد فَأَخْرَجْنَاهُمْ. اب یہاں پر فَأَخْرَجْ، چنانچہ ہم نے انہیں نکالا. اب اس کے بعد یہاں سے نکالا، پھر اس کے بعد اللہ نے بتا دیا کہ ہم تو ہیں، ہم بھی خطرناک ہیں، ہم بھی خطرہ رکھنے والے ہیں. وَإِنَّ لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ. اب یہ بات لکھی ہے یہاں پہ. چنانچہ ہم نے انہیں نکالا. اب اس کے بعد فوراً نکالنے کی بات آ جاتی ہے. فَأَخْرَجْنَاهُمْ، چنانچہ ہم نے انہیں نکالا من جنتٍ، باغات سے، وعیون، اور چشموں سے. اب یہ نکلتے جا رہے ہیں، راستے میں باغات پڑ رہے ہیں چشمے سے. پھر اس کے بعد اور بھی چیزیں، وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ کریم. اب وہ کہہ رہے ہیں وَكُنُوزِ، خزانوں سے، وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ کریم.
و کنوزن خزانوں اور عمدہ قیام گاہوں سے. اب یہاں پر یہ بات لکھی ہے چنانچہ ہم نے انہیں نکالا باغات سے، لیکن یہ تو فرعون کے ہاتھوں میں قیدی تھے، ان کو تو یہ چیزیں میسر نہیں تھی. پھر ان کو نکالا ہے اللہ نے، پھر باغات سے، جنت سے، چشموں سے، اور پھر خزانوں سے. و کنوزن اور عمدہ، اس طرح کی بات ہو رہی ہے کہ عمدہ قیام گاہوں سے. اس طرح ہوا کذالکا. اب یہ کذالکا ہوا، اس طرح ہوا کذالکا. اب دیکھتے ہیں آپ، حاضرون ہو گیا نا. اب یہ خزانوں سے نکالا، وادیوں سے، جنت سے نکلتے جا رہے ہو، قدیم کی رہائش گاہوں سے عمدہ. کذالکا و او سرنہا. اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے ان چیزوں کا ان کو وارث بنا دیا. یہ جو چیزیں اوپر بیان ہو رہی ہیں، جنت، وادیاں، خزانے، یہاں سے نکالنے کے بعد یہ جو بات ہو رہی ہے، یہاں سے ہم نے نکالنے کے بعد نکالا باغات سے، چشموں سے، خزانوں سے، اور اس طرح کذالکا کر دیا. و اورثنہا بنی اسرائیل کو، پھر ہم نے اس کا وارث کر دیا. یہاں پہ وارث بنا رہے ہیں، دیکھیں وارث کا لفظ آ رہا ہے، وارث. تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو بھی چیزیں ان کے پاس آیا ہوئیں، خزانے آیا ہوئے، یہ ان کو خزانوں کے بارے میں بتایا گیا ہے. ان کو یہاں پر ان کا سامنا ہوا ان چیزوں سے، یعنی کہ ایک ایسی بات ہے جس کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہوگا. باغات انہوں نے دیکھے، انہوں نے چشمے دیکھے، انہوں نے اس کے بعد خزانے ان کو ملے ہیں. تو یہ سب چیزیں اور بہترین عمدہ گاہوں سے، اور اس طرح پھر کچھ یوں ہوا کہ اللہ نے ان کو انہی چیزوں کا وارث کر دیا جس چیزوں سے ان کو نکالا تھا بنی اسرائیل کو. صحیح ہے، اسی چیزوں کا وارث کر دیا. اب آگے چاہ رہا ہے کہ فَاتَّبَعُوا، چنانچہ وہ فرعون پیچھے لگے ان بنی اسرائیل کے. اب اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ جن چیزوں سے میں تمہیں نکال رہا ہوں، میں تمہیں اس کا وارث کر دوں گا بعد میں. انہی کو تمہیں یہ چیزیں تمہیں دوبارہ دوں گا جن چیزوں سے تمہیں ابھی میں لے کے جا رہا ہوں. اس طرح کی بات ہے، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اب اس کے بعد آگے بتایا جائے، اب پھر واپس بیک پہ آ جاتے ہیں. ابھی تو فیوچر بتایا اللہ نے، فَأَتَّبَعُوهُمْ مُشْرِكِينَ ہے. اب یہ کیا بات ہوئی؟ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا رہا ہے کہ فَاتَّبَعُوهُمْ، چنانچہ وہ فرعونی پیچھے لگے ان بنی اسرائیل کے. اب یہاں پر ایک ہی لفظ میں ساری بات ہے. فَاتَّبَعُوهُمْ یہ پیچھے لگنا، اور ہم کسی قوم کے پیچھے لگے، مشرقین لگے. کون لگے؟ فَاتَّبَعُوا پیچھے لگ گئے، ہم کے پیچھے لگ گئے، مشرقین. اب یہ مشرقین کہا جا رہا ہے فرعون کو، اور ہم کہا جا رہا ہے اسرائیل کو، اور فَاتَّبَعُوا کہا جا رہا ہے پیچھے لگنے کو. تو وہ پیچھے لگے ہم کے، مشرقین. اب اس کا ترجمہ انہوں نے یوں کرا کہ اسرائیل کے پیچھے جب فرعون گئے. فَلَمَّا تَرَاءَ، اب کیا ہوا؟ اب جب یہ فَاتَّبَعُوا ہوا مشرقین، نہیں سوری یہاں پہ غلط ہو گیا تھوڑا سا. فَاتَّبَعُوهُمْ، اب اس میں لکھا ہے فَاتَّبَعُوهُمْ کے اندر ہی لکھا ہے ہم میں، یہ دونوں آ گئے کہ اسرائیل کے پیچھے فرعون لگا. اور مشرقین، مشرقین، یہ مشرقین وہ نہیں ہے جو کافر ہے، یہ اصل میں سورج کو کہہ رہا ہے. یعنی کہ ایسے ٹائم پہ یہ لگا، یہ تھوڑا سا غلطی ہو گئی سوری. تو یہ مشرقین، یہ سورج کے وقت نکلنے کو کہتے ہیں مشرقین، لیکن مشرقین کر کے تشدید لگی ہوئی ہے. صبح کے وقت وہ ان کے پیچھے سورج نکلتے وقت لگ گئے. اب وہ لوگ رات میں نکلے ہیں یہاں سے، اور یہ صبح ان کا پیچھا کرنے نکلے، تو دونوں کے درمیان کچھ فاصلہ کریٹ ہو گیا، ایسا لگ رہا ہے. اب فلما کرتے ہیں، فلما کے بعد پھر جب تراء، ایک دوسرے کو دیکھا، ترا الجمعانی، ترا الجمعانی. اب کیا ہوا؟ ایک دوسرے کو دیکھا دونوں جماعتوں نے. اب ترا مطلب ایک دوسرے کو دیکھا، ترا الجمعانی جماعتوں نے، دونوں جماعتوں نے. تو اس کے بعد کالا، پھر وہی تو کالا کہا اصحاب موسیٰ نے، انا بے شک لا مدرکون. اب انہوں نے کہا انا بے شک ہم پکڑے گئے، انہوں نے کہا فوجیں آ گئی، ہم پکڑے گئے. اب یہاں پر جو قوم فرعون سے نکل کر جو اسرائیل ان کے ساتھ تھے وہ گھبرا گئے.
تو یہاں پر یہ بات ختم ہو جاتی کہ اسرائیل نے بولا ہم پکڑے گئے. اب جب ہم پکڑے گئے تو اس کے بعد یہ بات یہیں ختم کر دیتے ہیں. تو اب اس کے بعد آگے جو معاملہ کو آگے دیکھیں گے تو یہاں تک یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے نکلنے کے درمیان اور فرعون کا پیچھا کرنے کے درمیان کوئی ایک رات یا ایک دن کا فرق ہے، آدھے دن کا. تو اس کے بعد وہ پھر پیچھا کر رہا، ساتھ ساتھ نہیں نکلے. اس کے بعد پیچھا کر رہا. اب وہ پہنچے ہیں تو انہوں نے کہا اسرائیلیوں نے کہ ہم تو پکڑے گئے موسیٰ. اب یہاں پر بات ختم کرتے ہیں، اگلا ٹاپک پھر شروع کریں گے. تو یہ میں نے آپ کو کروا دیا ہے، تو یہاں تک ہم اس کی بات پر سمجھ لیتے ہیں. تو بہت شکریہ.